شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الحج، آج ہم نے سورۃ الانبیاء کی ابتدا پڑھی، اقترب للناس حسابہم، اور یہاں پر سورۃ الحج آج کے لیسن میں، اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اور جو قیامت کا منظر ہے انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ ایک وقتی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہم سب بھولنے والے ہیں۔ آج ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمیں ان باتوں کا شعور پیدا ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے عمل بدلنے لگتے ہیں، ہم اپنے اندر عمل کی قوت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اس دن کی شدت کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جیسے جیسے اس سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر وہی دنیا کی کشش، اور پھر یہ آخرت ہماری سوچ میں بہت پیچھے کسی خانے میں چلی جاتی ہے اور ہمیں یاد بھی نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ تو یہاں پہ خاص طور پر جو قیامت کا زلزلہ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں زلزلہ جب آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے جو کچھ سیکنڈز کا جو جھٹکا آتا ہے، اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے، اور زمین کا کیا حال ہو جاتا ہے، اور ہم کس طرح ڈرتے ہیں، کس طرح اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن قیامت کا زلزلہ تو بہت مختلف ہے، کیونکہ آپ دیکھیں قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ تو قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا ہے، کیونکہ جو زمین خود ہے وہ سٹل نہیں ہے، وہ شیکی ہے، بہت زور کی اس کی اپنی موومنٹس ہیں۔ تو ہم جو اتنے اطمینان سے زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو گاڑا ہوا ہے تاکہ وہ ہمیں لے کے ڈھلک نہ جائے۔ لیکن جب قیامت کے دن سارے پہاڑ بادل بن کے اڑ جائیں گے، تو زمین کا جھٹکوں سے کیا حال ہوگا؟ تھوڑا سا جھٹکا آتا ہے، کس طریقے سے بلڈنگز گرتی ہیں، کس طریقے سے لگتا ہے کہ یہاں کا صفایا ہو گیا۔ تو یہ جھٹکے تب تک آئیں گے جب تک زمین سے سب کچھ ختم نہ ہو جائے، ایک کے بعد ایک جھٹکا۔ اور اس کی کیفیت جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، پریگننٹ عورت اگر کوئی ہوگی اس کا حمل ہی ضائع ہو جائے گا، اتنی شدید کیفیت ہوگی۔ اور باقی لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ ایسے لگے گا کہ نشے کی حالت میں، آپ نے اگر کبھی کوئی ایسا نقشہ دیکھا ہو کہ جو نشے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے مدہوش ہوتے ہیں، تو اللہ کے عذاب کی سختی اور شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے ایسے معلوم ہوگا جیسے یہ اس وقت کسی نشے کی کیفیت میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کی تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ بھی شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلایا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ آپ دیکھیں واقعی میں جب بہت زیادہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ضعیف ہو جاتا ہے، لمبی عمر مل جاتی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان واپس اسی ایج پہ آ گیا ہے جب اس نے دنیا میں آیا تھا، ایک بچے کی طرح تھا، اور جب اسے کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ جسمانی طور پہ آپ دیکھ لیں، ہائٹ دوبارہ سے ریڈیوس ہو جاتی ہے، ویٹ ریڈیوس ہو جاتا ہے، نیند کا وہی پیٹرن ہو جاتا ہے، کھانا پینا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، اور جتنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے ایموشنلی اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے، کسی چیز میں وہ جیسے کہتے ہیں لاجیکل بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے دکھاتا ہے ہمارا کوئی بس، ہے ہمارا کوئی اختیار اپنے آپ کو اس چیز سے روک سکے؟ اور سبحان اللہ بعض دفعہ ایک ہی گھر میں کسی شخص کو اللہ ینگ ایج میں لے جاتا ہے اور اسی گھر میں بزرگ ایڑیاں رگڑتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اور یہ سب ہمارے لیے عبرت ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کسی کو ہم پہلے ہی واپس بلا لیتے ہیں اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر وہ کچھ نہ جانے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگنی شروع کر دیں۔